اسلامک ورلڈ میں دو آئیڈیالوجیز ہیں. ایک وہابی سلفی آئیڈیالوجی ہے جس کو سعودی عربیہ کی سپورٹ ہے، اور دوسری وہاں پہ جو بڑھ رہی ہے اس وقت، ہے تو بہت پرانی، وہ بھی آئیڈیالوجی اخوان مسلمین کی ہے، مسلم برادرہڈ، جس کو قطر نے سپورٹ کیا ہے. آئیڈیالوجی کو نہیں سپورٹ کیا ہے مگر ان کنٹریز کو سپورٹ کیا ہے جہاں پہ یہ آئیڈیالوجیز تھیں، جیسے ایجپٹ میں یا جب مرسی کی حکومت بنی. قطر کے اور سعودی عربیہ کے ڈفرینسز بنے. سعودی عربیہ کا ماننا یہ ہے کہ عالم اسلام میں محض ایک آئیڈیالوجی رہے گی، وہ وہابی سلفی ہے، خاص طور سے عرب ملک میں، اور اسی کی مدد سے وہ پورا اپنا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ پچھلے وقفے میں خاص طور سے بہار عرب کے بعد سے یہ آئیڈیالوجی جو تھی پھیلنے لگی تمام دوسرے ملکوں میں، اور پرشین گلف یا کھاڑی کے جو دیش ہم کہتے ہیں وہاں تک پہنچ گئی، اور خود سعودی عربیہ اور جو گلف کوآپریشن کونسل کے جو ممبر ہیں ان میں بھی یہ آئیڈیالوجی آنے لگی. سعودی عربیہ اس کو ایک خطرے کے روپ کی شکل میں دیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے دونوں کے ڈفرینسز بڑھنے لگے، اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قطر بھی ایک پاورفل نیشن بن جائے. اور قطر کا انفلوئنس دو وجہ سے بڑھ گیا پورے عالم اسلام میں. ایک تو ان کے یہاں الجزیرہ چینل جو تھا بہت پاپولر ہو گیا ان کا تمام دنیا میں، اور دوسرے یہ کہ ان کو سپورٹ جو تھی وہ ان کا سپورٹ بیس، حالانکہ ملک بہت چھوٹا ہے لیکن سپورٹ اس کی کافی بڑی عرب دیش میں ہو گئی. اخوان مسلمین کی بھی سپورٹ آ گئی، اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو دیکھنے لگے، ایک نئی بات کر رہا تھا. یہ سعودی عربیہ کو منظور نہیں تھا. دوسری طرف یہ بھی تھا کہ ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ ایران کو پوری طرح سے آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بات چیت کرنی چاہیے، اور جو مسئلے ہوں بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں. اور اس کے چلتے ہوئے ان کو وہاں سے بھی سپورٹ مل گئی، ٹرکی اور دوسری جگہوں سے. تو اس طریقے سے اس کا سپورٹ بیس بڑھ رہا تھا، جو ایک ان کو ایسا لگتا تھا سعودیوں کو کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایک تھریٹ محسوس کر رہا ہے. اور مین وجہ یہی تھی، اسی کے چلتے ہوئے انہوں نے اتنے ڈراسٹک ایکشنز لیے ہیں جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ انٹرنیشنل لاء کے حساب سے پرمیٹڈ ہے، کہ آپ کسی کا راستہ بند کر دیں، فوڈ سپلائی روک دیں، اور اپنا بارڈر پوری طرح سے سیل کر دیں جہاں سے ساری سپلائیز اس ملک کو آ رہی تھیں. قطر ایک بہت سب سے دنیا کا پیسے والا ملک ہے، ریچسٹ نیشن ہے، پر کیپٹا انکم وہاں سب سے زیادہ ہے، لوگوں کی خوشحالی بے حد ہے، اور دوسرا گیس کے بڑے بھنڈار پائے جاتے ہیں وہاں پہ، نیچرل گیس کے، اور دنیا کا سب سے بڑا سپلائر ہے LNG کا. تو وہ فنڈ جو تھا وہ اس کی ترقی کا ایک سب سے بڑا ریزن ہے یہ. اور لگاتار وہ دوسرے فیلڈ میں بھی اپنی اکنامی کو بھی وہ ڈائیورسیفائی کر رہا تھا. وہاں کی لیڈرشپ کافی انلائٹنڈ نظر آتی ہے، ماڈرن انلائٹنڈ، حالانکہ وہ لوگ بھی وہابی سلفی آئیڈیالوجی ان کا یقین ہے، مگر کافی انلائٹنڈ لوگ ہیں وہاں کے رولر، اور اسی کے چلتے ہوئے ڈفرینسز ان لوگ کے آپس میں بڑھتے جا رہے ہیں. پوری کوشش یہ ہے کہ قطر کو کسی صورت سے جو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو اس نے اختیار کی ہے اس کو روکا جائے، اور اس کو ایک سیٹلائٹ، سعودی عربیہ اپنا ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی تک قطر نے کافی ریسسٹنس ہے اور کافی اس کی مخالفت ہے، ملک چھوٹا ہے، اس لیے کہ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ سعودی چاہیں گے کہ وہاں سے رجیم چینج ہو، اور نئی رجیم ایسی بنے جو پرو سعودی ہو اور پرو امریکہ. امریکہ بھی ان کا پوری طرح سے سمرتھن کرتا ہے، سپورٹ دیتا ہے. یہ ایک ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے جو وہاں پہ. لیکن یہ کہ امریکن پبلک، امریکن میڈیا، ویسٹرن کنٹریز کا جو میڈیا ہے اس کو کافی سپورٹ قطر کی حاصل ہے. جو مڈل ایسٹ ہے وہ پوری طرح سے بالکل جو ہے کہ بہت والیٹائل ہو رہا ہے. کوئی دو کنٹری جو ہے آئی ٹو آئی ایک دوسرے سے نہیں دیکھ رہے ہیں. سیریا کا مسئلہ ہے، ادھر عراق کا مسئلہ ہے،
टर्की में भी खूब हुआ। तो आप क्या देखते हैं, मतलब किस तरह क्या आइडियोलॉजीज़ के पीछे या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? देखिए कई चीज़ें हैं। अरब मुल्कों की प्रॉब्लम जो है आलम इस्लाम में बहुत सी प्रॉब्लम। पहली बात तो ये कि ये हुकूमतें जो ज़्यादातर मुल्कों में, सब में तो नहीं, कुछ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादातर मुल्कों में पाकिस्तान से लेके मोरक्को तक आप देखें तो जो रिजीम्स हैं वो एक ही तरह की है, काफ़ी अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं। और ये रिजीम्स जो हैं ये बदलाव नहीं आने दे रही। आर्मी बैक्ड है, वक्त बदल गया, इंटरनेट का ज़माना है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, लोग वहाँ के रहने वाले बिल्कुल बदल चुके हैं। वो चाहते हैं आज़ादी, वो चाहते हैं फ्रीडम, वो चाहते हैं वहाँ पे तरक्की हो। और इसमें से बहुत सी हुकूमतें फ़ेल भी हो रही हैं और उनकी वजह से वहाँ पे एक कैओस एंड अनार्की फैलता जा रहा है इन देशों में। और मगर डेमोक्रेसी को नहीं, अगर बहार अरब वहाँ पे सॉलिड हो जाती है, अरब स्प्रिंग के ज़रिए जो चेंज आ रहा था, मैं समझता हूँ वो आ जाता तो फिर होता, वो चेंज नहीं आने पाया। और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो जो जिहादी मूवमेंट है इसको भी इस्तेमाल करती हैं। बहुत सी हुकूमतें जो हैं इनका भी इस्तेमाल करती हैं अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, जैसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में या कश्मीर में कर रहा है, या इसी तरह से हमने देखा है कि खाड़ी के भी देश जो है इनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। तो उसके चलते हुए एक तरफ तो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये है कि ये जो फोर्सेस हैं जिहादी ये बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग है, ये कोई चेंज नहीं ला सकते, ये सिर्फ महज बर्बादी कर सकते हैं, फितना फसाद फैला सकते हैं, लेकिन ये हुकूमत अगर आएगी तो इनकी लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगी। देखिए मूसल में जिस तरीके से जब खाली हो रहा है मूसल तो लोग किस तरह की बातें बता रहे हैं कि किस तरह की हुकूमत थी। ये नेचुरल भी नहीं है इनके जो एक्शंस होते हैं। तो उसके चलते हुए सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि फितना फसाद फैल रहा है या सिविल वॉर लाइक सिचुएशन होती चली जा रही है। दूसरी तरफ ये भी है कि इन सभी ज़्यादातर देशों में कोई लीडरशिप नहीं है, बहुत लीडरशिप का भी की कमी नज़र आती है। कोई ट्रांसमेटिक लीडर नहीं है जो इन मुसलमानों को इस सिचुएशन से निकाल के बाहर कर सके। तीसरी चीज़ ये है कि सभी देश जो है ये इस कदर ज़्यादा अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, ख़ासतौर से अरब के बहुत से देश जो हैं। कुछ देश इकनॉमिकली डिपेंडेंट हैं और कुछ देश सिक्योरिटी के लिए, उनको सिक्योरिटी करता है और उसके बदले में अरब उनको सस्ता तेल या तेल के ऊपर कंसेशंस देते हैं। तो ये एक जो एग्रीमेंट टाइप है इन लोगों का आपस में, ये चेंज को नहीं आने देता। फिर एक बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन ट्रुप्स भी या मगरबी देश के ट्रुप्स भी वहाँ से मौजूद हैं, जिनकी वजह से भी टेंशन है काफ़ी। लोकल लोगों काफ़ी टेंशन देखते हैं फॉरेनर उनके यहाँ। और तेल और मिनरल्स जो इनके यहाँ बेपनाह पाए जाते हैं उसका जो फ़ायदा सही तरीके से होना चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, वो डेवलपमेंट नहीं होती। इनकी सोसाइटी जो है ये पूरी तरीके से कंज्यूमर सोसाइटी, ये सिर्फ कंज्यूम करती है, कोई नई चीज़ नहीं बनाती, प्रोड्यूस नहीं करती। उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एजुकेशन की फील्ड में भी जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो भी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स में भी ये लोग बहुत नीचे हैं। तो ये सब टेंशन है और इनके जो पिछले 50-60 साल से जो मसले थे वो अभी तक नहीं सॉल्व हुए। फ़िलिस्तीन का हो मसला, तो इसकी वजह से लगातार टेंशन बढ़ता जा रहा है और चेंज आ नहीं रहा, कोई सोशल चेंज या पॉलिटिकल चेंज जिस तरीके से आना चाहिए। 21st सेंचुरी है, इसमें लिबरल हुकूमतें जो वो नहीं बन पा रही और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आर्मी बैक्ड रिजीम्स हैं, तो जिसकी वजह से ये जो भी मूवमेंट खड़ा होता है उसको ये दबा देते हैं और ख़ुद चेंज ला नहीं रहे, तो अंदर से ये भी वीक हो रहे हैं। और जब ये कोलैप्स होते हैं तो सिविल वॉर हो जाती है या वैक्यूम जो होता है उसमें मिलिटेंट खड़े हो जाते हैं। तो ये एक विशेष साइकिल बन गया है। इसको निकलने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक फोर्सेस आएँ, डेमोक्रेसी टाइप की चीज़ें आएँ। वो चीज़ आ नहीं पा रही। उसकी वजह ये है कि मज़हब कि ना इन्हीं ने मज़हब को भी इस तरह से डेवलप कर लिया, मज़हब के नाम पे ये तानाशाही इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मज़हब के नाम पे ये औरतों को बहुत ज़्यादा
جو ان کو ملنے چاہیے رائٹس جو قرآن میں گارنٹیڈ ہیں وہ رائٹس بھی ان کو نہیں دیتے، روک لیتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ یہ اپنے جو ان کے ٹرائبل کلچر وغیرہ ہیں اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ایسی بات پرومس کرنے، دوسری طرف ملیٹنٹ ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایسی حکومت بنائیں گے کہ جیسی کہ خلیفۃ الراشدین کے وقت میں تھی۔ دیکھیے ہسٹری میں آپ پیچھے نہیں جا سکتے، ہسٹری میں کوئی آدمی نہیں جا سکتا ہے، یہ لا آف نیچر جو اللہ کا نظام ہے اس کے خلاف ہے، سوسائٹی آگے بڑھتی رہتی ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، آپ پیچھے نہیں جا سکتے۔ یہ پیچھے جانے کی بات کرتے ہیں تو اس سے ٹینشن ہوتا ہے، اور سول وار لائک سچویشن، تو بے پناہ پریشانیاں جس کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور کیونکہ ڈپینڈنٹ ہیں دوسرے نیشنز پہ، تو ان کا بھی بہت زیادہ انفلوئنس ان کے اوپر رہتا ہے، دباؤ رہتا ہے ان کی حکومتوں پہ، تو چینج نہیں آ پا رہا۔ امریکہ بھی نہیں چاہتا، بڑی طاقتیں بھی نہیں چاہتی کہ یہاں پہ چینج آئے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی حکومت رہے جو ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتا رہے۔ آخر میں ایک سوال بحرین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ بحرین کی پرابلم کیا ہے، کیونکہ انڈین میڈیا میں کچھ اس کے بارے میں بہت کم آتا ہے، تو بحرین کا کیا ایشو ہے، کیا پرابلم ہے اس میں، کیا وہاں کا کمپوزیشن ہے، اس کے بارے میں؟ دیکھیے بحرین میں جو بیسک پرابلم ہے، وہاں کے لوگ ڈیموکریسی چاہتے ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کافی ڈیولپ ہو چکی ہے بحرین انڈیویجول لیول پہ لوگوں کی، حکومت بے انتہا کنزرویٹو ہے اور پرانے خیالوں کی ہے، دوسری طرف وہ کسی طرح کا چینج نہیں آنے دیتی، میجارٹی جو ہے وہاں پہ شیعہ ہے، اس کو حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ڈیموکریسی آئے گی، جمہوریت اسٹیبلش ہوگی، تو وہاں کی کنگ شپ کو خطرہ نظر آتا ہے، اور وہ جو کنگ شپ ہے ساری پاور اس کے پاس ہے، وہ کسی قسم کے چینج انٹروڈیوس کرنے پہ تیار نہیں، اور ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ کرنے پہ تیار نہیں۔ حکومت وہاں کی کرپٹ بھی ہے، انیفیشینٹ ہے، دونوں چیزیں، لوگ چاہتے ہیں کہ چینج آئے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے جتنا بھی ان کا موومنٹ تھا وہ پیسفل موومنٹ تھا، اور انہوں نے کبھی شیعہ سنی عام وہاں کے جو میجارٹی کمیونٹی اس نے شیعہ سنی بھی نہیں ہونے دیا، کوئی وہاں پہ ابھی تک شیعہ سنی رائٹ نہیں ہوا، یا اس قسم کی کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو حکمران ہیں وہ بدلنے پہ تیار نہیں، یہی سب سے بڑی ان کی مصیبت ہے اور ان کی پریشانی ہے۔ موومنٹ وہاں پہ چل رہا ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیسفلی ایک چینج آئے وہاں پہ، اور جمہوریت اسٹیبلش ہو جائے، اور ترقی اور زیادہ ترقی کریں گے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ کا سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اور امریکہ بھی کہ اچھے رشتے ہیں وہاں کی حکومت کے ساتھ، تو وہ چینج وہ بھی نہیں سپورٹ کرتا ہے، لپ سروس ضرور دے دیتے ہیں یہ لوگ، ٹائم ٹو ٹائم اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتے ہیں ان کے سپورٹ میں، ہیومن رائٹس گروپ یا آرگنائزیشن، مگر کوئی چینج جو مغربی دیش ہیں ان کی پالیسی میں مجھ کو ابھی تک نہیں نظر آتا، اور حالات وہاں پہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور کیا ہوگا یہ اس کے بارے میں ابھی کہنا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ کنٹرول سے باہر ہے، وہاں کے عام جنتا جو ہے، جو 90% ہے، وہ وہاں پہ بدلاؤ چاہتی ہے، اور حکومت کسی طرح سے راضی نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔